اچھا حضرت، آپ نے فرمایا کہ ملحد سے ہم نے دلیل یہ مانگنی ہے کہ وہ خدا کے نہ ہونے پر دلیل پیش کرے. ٹھیک ہے، میں نے عرض یہ کیا کہ آج کل انہوں نے یہ طریقہ اپنایا، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دلیل نہیں دیں گے کیونکہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے، دعویٰ آپ کا ہے کہ خدا ہے. یہ وہ صحیح. کنفیوژن ڈالتے ہیں جس میں پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ دوسری جانب لے کے جاتے ہیں. تو پھر آخر وہ کیا وجہ ہے جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو لوگ کس طرح سے شکار ہو جاتے ہیں؟ ان کے دماغ میں کیا کیسے آتا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ وہی دیکھیں، ہم نے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے دلیل دینی ہے تو اس کا مطلب ہے ان کے پاس کوئی دعویٰ نہیں ہے، تو وہ ملحد ہی نہیں ہے. دعویٰ نہیں رہا پھر. آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ خدا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا. ہمارا دعویٰ بھی اس کے خلاف، ہم جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ اس میں ہم نہیں جائیں گے لغت کی بحثوں میں، عربی کیونکہ ہمارے لوگوں کو نہیں آتی. تو یہ لا الہ، یہ لا کا اسم الہ ہو گیا، خبر ہونی چاہیے. لا الہ موجود یا لا الہ ممکن. نہ لا الہ موجود الا اللہ توحید ہے، نہ لا الہ ممکن الا اللہ توحید ہے. اچھا، خدا کا ہونا توحید نہیں ہے. ہم کہیں لا الہ موجود الا اللہ، اللہ موجود ہے. اللہ موجود ہے، یہ کتابیں بھی موجود ہیں، یہ کیمرہ بھی موجود ہے، آپ بھی موجود ہیں. کسی چیز کے موجود ہونے سے تو توحید ثابت نہیں ہوتی. لا الہ ممکن، کسی چیز کے ممکن ہونے سے بھی توحید ثابت نہیں ہوتی. توحید کہاں ثابت ہوتی ہے؟ جہاں خدا کا وجود ثابت ہو اور خدا کے وجود کا وجوب ثابت ہو کہ خدا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے. اور وہ اللہ کے بعد کیا ہے؟ غیر خدا نہیں ہے اور اس کا ہونا محال ہے، یعنی شریک باری. توحید تب ثابت ہوگی، تب آپ موحد ہوں گے. ابھی اس پر نہیں آئے ہیں کہ توحید پہ آپ دلائل دیں. توحید کیا ہے؟ ابھی تو ہم الحاد پہ ہیں. تو توحید پہ بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر میں کہوں خدا ہے تو یہ توحید ہے، بالکل بھی توحید نہیں. خدا ہے اور اس کا ہونا ضروری ہے، اس کا شریک محال ہے. اس کا شریک نہیں ہے اور اس کا شریک ہونا محال ہے. تب جا کے توحید بنے گی، تب میں موحد ہوں. میں اگر دعویٰ توحید کر رہا ہوں تو مجھے یہ چاروں چیزیں ثابت کرنی پڑیں گی. ابھی تو آپ کی باری ہے ایتھیزم، آپ ایتھسٹ ہیں، آپ کہہ رہے ہیں خدا ہو سکتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو اس کا ایتھیزم کی ساری دیوار ہی آپ نے منہدم کر دی، گرا دی، کہ ان کا کوئی دعویٰ ہی برقرار نہیں رہا. نہ دعویٰ ہے، نہ دعویٰ پہ دلیل ہے، کسی نے آج تک دی نہیں. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ مثلاً خدا کے جیسے ہر چیز ہے اس کا ایک نظر آنا ہے. ہم سنتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی خبر ہمیں آئی تو اس کا وجود ہمیں نظر آتا ہے یا اس کا وجود ہم نے سنا ہوتا ہے. دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں، ان میں سے کسی نے اس کو دیکھا ہوگا. یا مسلمات عقلیہ جو ہیں وہ موجود ہیں. اس طرح خدا کے وجود نہیں ہے. تو آپ کا جو یہ ہے کہ خدا ہے، یہ ان کے لیے کیسے دلیل بن سکتا ہے؟ ہم ابھی آ ہی نہیں رہے اس دلیل پہ. ہم یہی کہہ رہے ہیں، ایتھسٹ سے جو بحث ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ہم آتے ہی نہیں بھائی ادھر. اچھا، ہم آپ کی مانتے ہیں وہ ہو سکتا ہی نہیں ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں بھائی میں اپنی بات پہ آتا ہی نہیں ہوں، آپ کی بات پہ ہوں، آپ ثابت کریں، میں یہی مان جاؤں گا. میں اپنی کوئی دلیل لاؤں گا ہی نہیں، اور نہ میں اپنی کوئی دلیل لا بھی نہیں سکتا ہوں. اگر وہ ثابت کر دے، جیسے شریک باری میں اگر میں نے ثابت کر دیا کہ شریک باری ممتنع ہے، اس کے بعد تو بات ختم ہو گئی. اگر میں نے اسٹیبلش کر دیا شریک باری جو ہے وہ ممتنع ہے، محال ہے، ہو، اس کے بعد ہے یا نہیں اور یہ ساری ابحاث، اگر ہو تو کیا ہوگا اور فلان ہوگا، ان سب کی ضرورت ہی کوئی نہیں. تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں. آپ کہتے ہیں، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کا ہونا، خدا کا ہونا محال ہے. پھر بسم اللہ ثابت کیجیے، ہم مان لیں گے. ہم آگے آپ سے کوئی بحث کرتے ہی نہیں. آپ کا دعویٰ یہ ہے، اس دعویٰ پہ آپ دلیل دیں. اس دعویٰ پہ کوئی بھی دلیل نہیں دیتا. دلیل کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ وہ نیچے اترتا ہے اور ہم اس سے نیچے والی مرحلے اس بات میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوازم میں بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بات وہاں ختم ہو جاتی ہے، ہمارا جوان بھی ایتھسٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل، آپ نے بالکل درست بات فرمائی. وہ نیچے اترتے ہیں. یہ دیکھیں لونڈی بنایا گیا، یہ دیکھیں حضرت عائشہ سے شادی کی گئی 6 سال کی عمر میں. وہ یہاں کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس ماحول میں کھیلتے ہیں. دیکھیں افغانستان میں یہ ہوا، فلاں جگہ دھماکے ہوئے. جو بھی مسلم ممالک ہیں وہاں غربت ہے، افلاس ہے، بھوک ہے، تباہی ہے.
اور جو وہ ممالک جن کو آپ ملحد ممالک کہتے ہیں وہاں انسانی حقوق ہیں، وہاں عدل و انصاف ہے، تو وہ یہاں پہ اترتے، جبکہ اصل جو دعویٰ ہے ان کا اس کی دلیل ابھی تک وہ نہیں دے سکے. وہی اصل پہ بات کرنی چاہیے. مثلا یہ آپ نے جو ابھی موجودہ حالات کی آج کل بہت زیادہ ایتھیزم اس سے بھی فائدہ اٹھا رہی. فلسطین کی جو صورتحال ہے غزہ کی، اس سے اسلام بھی پھیل رہا ہے جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے، میڈیا دکھا رہا ہے. میڈیا کی کسی بات کا کوئی اعتبار نہیں. ابھی جو اسرائیل میں اتنے لوگ 2000 4000 مرے، کون بتا رہا ہے؟ اسرائیل بتا رہا ہے. اس پہ اعتبار ہے آپ کو؟ کوئی اعتبار نہیں. جو وہ اسرائیل یہاں غزہ میں آ کے کہہ رہا ہے کہ اس ہاسپٹل میں یہ تھا وہ تھا، وہ ویڈیو دکھا رہا ہے، آپ اس کو نہیں مان رہے، تو وہ جو اسرائیل کے اندر مرا ہے وہ کیسے مانیں گے؟ اس میں غزہ کی یہ صورتحال. جی غزہ کی صورتحال میں اصل جو سوال تھا وہاں سے میں تھوڑا سا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. غزہ کے حالات ایسے ہیں واقعی انسان ان کو جب تصور کرتا ہے تو اس کا جو ہے سسٹم سارا خراب ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر خدا ہے تو کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بالکل. یہ نا اس سے دیکھیں یہ ملحد فائدہ اٹھا رہے ہیں اور یہ سوال بچوں کے ہمارے ذہنوں میں ڈال رہے ہیں اور کھیلتے وہیں پر ہیں. ہاں اگر خدا ہے تو کہاں ہے بتاؤ. یہ مجھ سے جب یہ سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی یہ تمہارے ہونے کی جگہ تھی. تم 2 ارب مسلمان ہو، تم پہ سوال آتا ہے کہ وہ ایک چھوٹی سی جماعت تمہارے جینوسائیڈ کر رہی ہے، تم کہاں ہو؟ یہ عرب حکمران کہاں ہیں؟ یہ مسلم ریاستیں کہاں ہیں؟ یہ ان کی افواج کہاں ہیں؟ سوال تو ادھر ہوتا ہے نا. اس سوال کو انہوں نے کہاں شفٹ کر دیا ہے؟ خدا کہاں ہے؟ آپ اس شفٹ پہ نہ جائیں. سوال یہ ہے نا، اگر آپ شفٹ پہ چلے گئے تو شاید بچے کو سمجھانا مشکل ہو جائے. بھائی پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ خدا نے تمہیں طاقت دی ہے، تمہیں اسلحہ بھی دیا ہے، تمہیں عددی طاقت بھی دی ہے، سب کچھ دیا ہے، اور اس نے تمہیں جہاد کا حکم بھی دیا ہے، دفاعی جہاد کا. تم کہاں ہو؟ تم جہاد نہ کرو. وہ ایک مشرک جو ہے وہ خندق پار کر کے آ گیا ہو، وہ چیلنج کر رہا ہو، اور ادھر سے کوئی بھی نہ اٹھے، ان کے سروں پہ پرندے بیٹھ گئے ہوں، اور یہ کہیں خدا کہاں ہے، جا کے لڑے. یہ سوال صحیح ہے؟ سوال صحیح نہیں. تم کہاں ہو؟ تم کھڑے ہو گئے، تم میں سے جو سب سے چھوٹا تھا وہ بھی اگر کھڑا ہوگا تو وہ بھی ید اللہ بن جائے گا، وہ بھی سیف اللہ بن جائے گا، اسے بھی نصرت ملے گی. خدا تب آئے گا نا. تو یہاں پر سوال کو شفٹ نہیں ہونے دینا چاہیے. سوال اس غزہ کی صورتحال میں یہ ہے کہ تم کہاں ہو. مسلمانوں سے سوال ہے کہ تم کہاں ہو. تم کھڑے ہو کے تو دیکھو، اگر خدا کی نصرت نہ آئے تو پھر ہے. اب آپ اگر کہیں جنہیں اگر ہم کھڑے ہو گئے تو یہ ہمیں مار دے گا جیسے ان کو مار رہا ہے، اور ان کو مارنے کے بعد وہ کیا کرے گا؟ پھر آپ کی باری آئے گی. اسے سب مانتے ہیں. یہ ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے. جب ایک ایک کر کے سب کی باری آنی ہے تو پھر ابھی لڑو. ایسا تو نہیں ہے کہ میں اگر پیچھے ہٹ گیا اور میں نے کمپرومائز کر لیا تو میری باری نہیں آنی ہے. صرف یہ جو حکمران ہیں انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہاری باری نہیں آنی، تم ہمارے لاڈلے ہو. اچھا صحیح ہے. اور آج تک استعمار کا کوئی حکمران لاڈلا نہیں رہا. تاریخ ساری بھری پڑی ہوئی، جن کو لاڈلا بنا کے بہت لاڈ دیا، اقتدار دیا، مال دیا، حمایت دی، اسلحہ دیا، سب کچھ دیا، ان کے ساتھ کیا کیا. یہ جتنا مال لوٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ مال کسی کے بھی اولاد کو نہیں ملا ہے. یہ جتنے بھی چلے گئے ہیں، ابھی کچھ لوگوں کو لاڈ ملا ہوا ہے کچھ عرصے کے لیے، 100 سال 50 سال 80 سال. اس کے بعد یہ سارا لوٹا ہوا مال آپ کا نہیں ہے. یہ لوٹا ہوا مال یہاں کیوں نہیں رہتا؟ کیوں ادھر چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ہے. یہ صرف ان کو لوٹ کے دینے کے لیے ایک ایجنٹ ہے. تو سوال یہی رہنا چاہیے. آپ اگر الہاد سے بات کر رہے ہیں، اسی لیے اگر کسی نے ملحدین سے بات کرتے ہوئے یہاں وہ اگر اس نے قدم جما لی اور کہا بھائی آپ یہ ثابت کرو اپنے دعویٰ پہ، وہ فوراً تنزل کرتا ہے. وہ کہتا ہے میں ایتھسٹ نہیں ہوں. وَإِلَّا نہیں کرتا، اپنے آپ کو ایتھسٹ معرفی کرتا ہے، اور وہ ایتھسٹ کا اپنے آپ کو سردار کہتا ہے، اور بہت بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے. لیکن جب یہاں پھنس جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں ایتھسٹ نہیں ہوں، میں ایگنوسٹک ہوں. اور اس کی مثالیں بھری پڑی ہوئی ہیں تمام ایتھسٹ کی. اگر کسی نے اس کو وہاں روک دیا اور یہاں روک کے کہا باقی سب باتیں چھوڑو بھائی ادھر کی بات کرتے ہیں. ہاں یہاں پر وہ یہی کہتا ہے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا ہے یا نہیں ہے، میں اس کا نہیں ہوں. ہاں پھر آپ ایتھسٹ نہیں ہو، پہلے یہ مان لو. پھر ایک فتح تو آپ کی ہو گئی نا. جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی ایتھسٹ ہے ہی کوئی نہیں. آپ کسی کے ایتھسٹ کو بھی تھوڑا سا کھنگالیں گے
تو وہ بہت ہو جائے گا تو وہ ایک ناؤ سے نکل آئے گا. ریچرڈ ڈاکنز جو ابھی سب سے بڑا ایتھسٹ ہے, اس کو جب اس مقام پہ کسی نے تھوڑا بہت روکا ہے, اس طرح نہیں, یہ سارے مباحثات میں بھی یہی ہے, وہ نیچے آتے ہیں اور نیچے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب پتہ نہیں ان میں سے کتنے فکسڈ ہوتے ہیں اور پلانٹڈ ہوتے ہیں. آج کل کی دنیا میں کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ میں موحد بن کے توحید کے حق میں بول رہا ہوں لیکن اتنا برا بول رہا ہوں کہ ادھر سے ایتھسٹ جیت جائے, اور مجھے بٹھایا ہوا ہے عالمی میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ کہ میں دفاع کر رہا ہوں. یہ جو آپ کے ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے, اس میں آپ ایک مسلمان یا ایک متشرع کو ایسا دکھاتے ہیں کہ اس کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے اسلام زندہ باد, دین یہ کہتا ہے, لیکن وہ دین کی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے کہ سب دین سے متنفر ہو جائیں. بالکل آقا, یہ جو آج کل مثال کے طور پر جو ہمارے پیش کرنے والے لوگ ہیں, بسا اوقات ملحدین کو جو وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں, مثلا باندی کا مسئلہ ہو گیا, وہ کہتے ہیں ہاں یہ اسلام میں ہے, تو جو ان کا سوال ہے اس کو یہ قبول کر لیتے ہیں. پھر اگلا سوال یہ آتا ہے کہ کیا آج اگر جنگ ہو جاتی تو کیا ہمارے بچوں کو, عورتوں کو تم لوگ غلام اور باندی بناؤ گے؟ تو پھر وہاں ہمارے یہ مسلم جو اسکالرز ہیں یہ پھنس جاتے ہیں. تو اب یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیش کرنے والے ہیں ان کے اس مقدمے کو صحیح طور پر ہمارے لوگ بھی پیش نہیں کر رہے. یقیناً اسی طرح ہے, اگر ہم صحیح پیش کریں تو کوئی ایتھسٹ ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں. ابھی یعنی آپ نے اتنی آسانی اور سہولت کے ساتھ بتایا کہ ان کا مقدمہ کیا, یہ ایک عام شخص کو بھی سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی آپ کی اس گفتگو کو سنے گا یا جس کا ذہن متاثر ہو رہا ہوگا تو وہ یہ سمجھ جائے گا آسانی سے جو آج آپ نے بتایا کہ وہ اپنے دعوے پر دلیل دیں نا. انہوں نے تو واضح دعویٰ کیا ہے کہ خدا کا علم ہو ہی نہیں سکتا, خدا کا علم ہو ہی نہیں سکتا. جب یہ دعویٰ ہے آپ کا, آپ دلیل پیش کریں. اچھا, وہ بھی پھر ہم نیو ایتھزم پہ ادھر جا کے یہ چیزیں اور واضح ہو جائیں گی کہ ایتھزم کی ہسٹری کو اگر لے کے آئیں گے اور ایتھزم کس ڈومین میں تھا اور وہ ابھی کہاں آ گیا, وہاں ہو سکتا ہی نہیں ہے. ایتھزم جو ہے وہ فلاسفی کا ٹاپک ہے. بالکل. ابھی اس کو وہ سائنس میں لے آئیں, پریکٹیکل سائنس میں لے کے آئیں. یہ پریکٹیکل سائنس کا موضوع ہے ہی نہیں کہ یہاں سے آپ ایتھزم ثابت کریں, جس کا موضوع طبیعیات ہے, فزکس ہے. اس فزکس ہے, اس کا کوئی لینا دینا نہیں. میٹا فزکس سے فزکس کا کیا کام. لیکن یہ یہاں پہ کیونکہ یہ چورن بکتا ہے اور لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. اچھا, وہاں کیوں فلاسفی سے ایتھزم کا وہ ہو گیا, انتقال ہو گیا, وہ ادھر سے چل بسے, سب نے مان لیا. اتنی تاریخ ہے ایتھزم کی, ہزاروں سال کی, وہ مرحوم ہو گئی اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں تو اس کو شور کرنا چاہیے تھا نا, بتانا چاہیے تھا کہ بھئی اتنے ہزار سالہ ایتھزم مرحوم ہو گئی, ختم, مرحوم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اور یہ نیو ایتھزم, اس کو نیو ایتھزم کہہ کے وہ ایسے لا رہے ہیں جیسے یہ کوئی وہ اس کا نیا ویریئنٹ آ گیا ہو, نیا الہام ہوا, اور اس میں نئے فیچر ہیں. اب آپ کو اس میں ہیٹڈ سیٹیں ملیں گی, آٹومیٹک گیئر ملیں گے, اس لیے آپ یہ لے لیجیے. بھائی اسی پہ بیس کر رہے تھے نا, وہ جب باطل ہو گیا تو نیا کدھر سے آ گیا. ہمیں اس کو اٹھانا چاہیے تھا, یہ ہم نہیں اٹھاتے. یعنی ہم لوگوں کا ایتھزم پہ گہرا مطالعہ نہیں ہے, ہم صرف جواب دے رہے ہوتے ہیں. ادھر سے جو اشکال آئے گا اس اشکال کا ہم جواب دیتے رہیں گے. اس طرح تو آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے, کبھی بھی نہیں جیتیں گے. کیونکہ وہ اس جگہ پہ آپ کو لے کے جاتے ہیں جہاں آپ کے کمزوریاں ہیں, یا بچوں کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کی کمزوری ہے. یہ جو آپ نے مثال دی کہ اگر آپ آج جنگ ہو جائے گی, تم اسیر بناؤ گے, تم لونڈیاں بناؤ گے, کون یہ اعتراض کر رہے ہیں؟ جو 5000 بچوں کو قتل عام کر رہے ہیں, وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ تم سے اگر جنگ ہوگی تم کیا کرو گے, تم ابھی کیا کر رہے ہو, نہتے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو. اس کا سوال کیوں نہیں اٹھتا ہے؟ بھائی اگر کوئی یہ سوال کرے گا تو اس کا جواب تو یہی ہے نا. وہ تو آقا مذہبی لوگ کر رہے ہیں نا حضرت, وہ جو اسرائیل ہے وہ تو مذہبی ریاست ہے, وہ تو ملحد نہیں ہے. اچھا, اسرائیل کو کوئی بھی مذہبی ریاست نہیں مانتا ہے ویسٹ میں, اس کو سیکولر مانتے ہیں. وہ سب سے فاشسٹ مذہبی ریلیجس اسٹیٹ ہے اس دنیا کی. اس کے باوجود اس کا جو چہرہ ہے وہ سیکولر ہے. ویسٹ میں لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ اس قسم کی فاشسٹ مذہبی ریلیجس کوئی وہ ہے, رجیم ہے. اس کا چہرہ سیکولر ہے. وہ اس طرح کے مذہبی نعرے نہیں لگاتے ہر جگہ. لیکن یہ جنگ تو مذہبی ہے نا. ہے,
میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ان کا جو ظہور ہے، اظہار ہے، یا ان کا جو وہ ہے، آپ کو جو یہ ڈرنکس پلا رہی ہیں، چیزیں کھلا رہی ہیں، یہ مذہب کے نام پہ نہیں، ایتھیزم کے نام پہ گا گا کے ناچ کے یہ جو ہیں اسی طریقے سے آ کے ہم سے یہ سارا بزنس لے کے جا رہے ہیں نا۔ اور وہ ہمارے کسی صاحب منسٹر نے کہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ ٹیکس یہ لوگ دیتے ہیں، اس لیے ان کو بین نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ پیسے دے دیں تو ان کی جگہ ہم خود جا کے مار کے آ جائیں گے فلسطینیوں کو، ان کو دینے کی وجہ ہمیں دے دو۔ ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں بہت کمپلیکیٹڈ ہیں، بہت زیادہ وہ ہیں۔ ہم ابھی اس اصل کوشچن پہ اگر آ جائیں، یہ الہات پہ اگر وہ ثابت کر سکیں ٹھیک ہے تو ہم ان کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ ایگنوسٹک ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہتے تم تو گفتگو کے لائق ہی نہیں ہو، اس لیے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، یہ کوئی مکتب نہیں ہے، یہ کوئی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے۔ بھائی تم ایک طرف ہو جاؤ، پھر آ کے گفتگو کر لینا۔ ساری یا زندگی تو کہو ہاں یا کہو نہ، ہاں یہ ابھی مجھے پتہ نہیں ہے، یہ تو مانا جا سکتا ہے، پتہ نہیں تو پھر سیکھو۔ وہی یہ مانا جا سکتا ہے کہ بھئی مجھے ابھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی جاؤ تم، ابھی تم سے گفتگو نہیں کرتے، ابھی بچے ہو، اچھا، ٹھیک ہے نا، ابھی تھوڑے سے گروم ہو جاؤ، دیکھ کے آ جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، پھر تم سے گفتگو کریں گے۔ وہ کہ نہیں، میں زندگی کے آخر تک میں ایگنوسٹک ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ لا ادری، مجھے پتہ نہیں، میں شک میں ہوں۔ بھائی شک کوئی مکتب نہیں ہو سکتا، شک کوئی نظریہ نہیں ہو سکتا، نہیں پتہ ہونا کوئی چیز نہیں ہو سکتی کہ ہم آپ سے گفتگو کریں۔ آپ گفتگو کے لائق ہی نہیں رہے، آپ نے وہاں سے ایتھیزم سے فرار کر کے آپ آگے ایگنوسٹک پہ، یہ تو اصلا یہ قابل ہی نہیں ہے گفتگو کے، تو پھر ہم پھر الجھ پڑتے ہیں، اس سے الجھنا نہیں ہے بھائی، اچھا، ٹھیک ہے نا، اس سے نا جاؤ تم اپنا فیصلہ کر کے آؤ پہلے، تم کس طرف ہو، یعنی ایک سائڈ پہ ہو جاؤ، ابھی تو تمہارے یعنی کوئی دعویٰ ہی موجود نہیں ہے، جب دعویٰ نہیں ہے تو پھر ہماری بات سن لو، ہم کہتے ہیں خدا ہے اس کو مان لو، یا یہ ہے کہ اپنا پہلا مطالعہ وسیع کر لو، وہی ایک طرف ہو جاؤ نا، شک سے نکل آؤ، پھر گفتگو کریں گے۔ آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے تو آپ سے کیا گفتگو کرنا، ٹھیک۔ دیکھیں یہ باتیں پرانی ہو گئی لیکن پھر بھی چل رہی ہیں کہ خدا نظر نہیں آتا۔ کسی ایتھیسٹ نے کہا تھا کہ خدا اگر ہے تو میرے سامنے آ کے بیٹھے، میرے کچھ سوالات ہیں میں اس سے کروں گا، ٹھیک ہے نا، پھر میں دیکھوں گا اس کو میں مانوں یا نہ مانوں۔ بھائی اس خدا کا سب سے پہلے منکر میں ہوں جو آ کے تمہارے سامنے بیٹھ سکتا ہے۔ وہ خدا جو نظر آ سکتا ہے اس کا منکر میں ہوں سب سے پہلے، وہ نہ دنیا میں نظر آ سکتا ہے، نہ آخرت میں نظر آ سکتا ہے، نہ اس کے پاؤں ہیں جو وہ جہنم میں ڈالے گا، نہ اس کے یہ فزیکل ہاتھ ہیں، نہ وہ عرش پہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ چاروں طرف سے لٹک رہا ہے اور عرش جو ہے چرچراہٹ کر رہی ہے۔ ان سب چیزوں کا انکار ایتھیزم ہے نہیں، ان سب چیزوں کا انکار ایتھیزم نہیں ہے، ان چیزوں کا انکار توحید ہے۔ اگر کسی کے یہ ہو، اچھا یہ بات بہت اس لیے بھی پرانی ہو گئی ہے کہ ابھی ہم پہلے تو یہ بہت زیادہ شد و مت سے کہا جاتا تھا نظر آئے گا تو ہم مانیں گے، اب لوگوں کو پتہ چل گیا کہ نظر کتنی فیصد چیزیں آتی ہیں اس کائنات میں، جو اتنا مادے کا میٹیریل ورلڈ کا غوغا ہے، سائنس ہے، الیکٹرانکس ہیں، یہ سب ہیں، یہ کتنے پرسنٹ ہے یونیورس کا جو نظر آتا ہے؟ یہ سورج، چاند، ستارے سب ملا کے، یہ گلیکسیز، یہ صرف 4% کائنات، 4%، صرف 4% نظر آتا ہے۔ آپ کہیں میں اگر جو چیز نظر نہیں آتی اسے نہیں مانتا، آپ کو صرف 4% نظر آتا ہے، اور اس 4% میں بھی کتنے پرسنٹ مٹیریل ہے اس پہ پھر اگر ہم آئیں تو وہ بھی عجیب ہے۔ سائنس نے سب چیزیں حل کر دی ہیں، سائنس نے ایسا مواحد انسان کو بنا دیا ہے، لیکن اس کو کوئی سمجھے، کوئی پیش کرے، کوئی ان کو مطالعہ کرے، اس اینگل سے دیکھے تو آپ کی جو یونیورس ہے، جو میٹر ہے جتنا ہے، وہ 4% اس لیے ہے کہ اس میں سے ابھی جو انہوں نے دیکھا پہلے گریویٹی کو کہا کہ یہ جو ارتھ کی گریویٹی ہے، پھر سن کی ہے، اور اسی سے سمجھا تھا کہ کائنات انٹیکٹ رہے گی اور یہ چل رہی ہے۔ بعد میں دیکھا بھائی اتنے بڑے بڑے گلیکسیز کو یہ سورج وغیرہ تو نہیں انٹیکٹ رکھ سکتے، ان کا جاذبہ ایسا نہیں ہے کہ اس پورے کائنات کو اور ان گلیکسیز کو تھامے رکھے۔ انہوں نے بلیک ہول کا نظریہ دے دیا۔ بلیک ہول کس نے دیکھا ہے؟ بلیک ہول کہتے ہی اس چیز کو ہیں
جس سے روشنی بھی اسکیپ نہ کر سکے، یعنی وہ نظر آ سکتی ہی نہیں. انہوں نے اپنے حساب سے بڑے بڑے بلیک ہول تصور کر لیے. یہ ہائپوتھیسس ہیں. اچھا، جتنی بھی اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں سب یہ یہ خیالات ہیں. خیالات ہیں، اور آپ کیا کہتے ہیں اس کو، اینیمیشنز ہیں نا. اچھا، کہ بلیک ہول کس نے دیکھا؟ بلیک ہول تو دیکھ سکتے ہی نہیں. بلیک ہول کہتے ہی اسے جسے نہیں دیکھا جا سکتا. اس کا جو تصور پیش کر کے کہا یہ بلیک ہول نے انٹیکٹ رکھا ہوا ہے. پھر جب آپ کائنات کا آپ کو پتہ چلی کہ کتنی وسیع ہے، 54 یا 45 فگر تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں، لائٹ ایئر اکراس آپ کی جو کائنات ابھی آپ کو نظر آ سکتی ہے. اتنی عظیم کائنات ابھی اس کے باہر جو ہمیں نظر نہیں آ پا رہی ہے اور ہماری رصد سے دور ہے، روشنی ابھی اتنی ٹریول کر کے ہم تک نہیں پہنچی ہے، وہ کتنی وہ خدا جانتا ہے. خدا جانتا ہے. ان سب کو ایک جگہ رکھنے کے لیے جو فورس چاہیے، اس کے لیے پھر وہ ڈارک میٹر آ گیا. بلیک ہول سے کام نہیں چلا، ڈارک میٹر آیا. ڈارک میٹر کیا ہے؟ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ کہتے نہیں، اس کو دیکھ نہیں سکتے. اس کو چھو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں چھو بھی نہیں سکتے. کیوں نہیں چھو سکتے؟ وہ اتنا لطیف ہے کہ آپ کے ایٹمز ہیں اور مالیکیول ہیں، آپ کے جو سیلز ہیں، اس کے درمیان سے گزر جاتا. وہ ڈارک میٹر کسی نے دیکھا نہیں ہے. وہاں تک بات رکی ہے؟ نہیں. آگے کیا ہے؟ ڈارک انرجی بھی ہے. تو جس سائنس کے نام پہ الہاد پھیلا رہے ہیں، وہ سائنس کہتی ہے کہ اس پوری کائنات، پوری یونیورس کا 4% تم دیکھ سکتے ہو. ہمیں خدا پہ اعتراض کیا ہے؟ خدا نظر نہیں آتا. اگر ہے تو میرے سامنے بٹھا دو. تو اپنے سامنے ذرا بلیک ہول کو بٹھا دو. بلیک ہول تمہارے سامنے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ کہیں گے بلیک ہول کے تم نزدیک پہ چلے گئے تو ایسے اس کے اندر چلے جاؤ گے، ٹریپ ہو جاؤ گے، پھر اس میں سے نکل سکتے ہی نہیں ہو. بلیک میٹر جو اتنا زیادہ ہے، وہ پھر بلیک انرجی، وہ جو انرجی اس پوری کائنات کو چلا رہی ہے، جو ایکسپینشن کائنات میں ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں. تو ان کا خالق جو اس سے بہت زیادہ بڑھ کے وہ نظر آئے گا، تمہارے سامنے آ کے بیٹھ جائے گا. وہ اتنا محدود ہوگا. اب ہم اپنے ان تمام روایات کو، ان تمام نظریات کو، ان تمام توحید کے خدا کے بارے میں، ان سب کو بے یک قلم رد کرتے ہیں امیر المؤمنین کے خطبوں کی روشنی میں، کہ جو اللہ کا جسم ثابت کر رہا ہے، اللہ کو محدود ثابت کر رہا ہے، اللہ کو آسمان پہ، اللہ کو عرش پہ، اللہ کے پاؤں، اللہ کے ہاتھ فزیکل، یہ سب باطل ہیں، یہ سب خلاف توحید ہے. اس غلطی کو ماننا پڑے گا. اس غلطی کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ حل نہیں ہوتا. آپ کہیں نہیں جی یہ تو اس صحیح میں لکھا ہے، اس صحیح میں لکھا ہے. لیکن غلط بات لکھی ہوئی ہے صحیح میں. اب سائنس اور علم اور یہ اس مرحلے پہنچ گیا ہے کہ اسے یہ معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے آج کل کے جوان کو کہ صحیح توحید کیا ہے اور توحید کے نام پہ دبے کیا ہیں.